السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن میں نازل ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ یہ آیت ہم نے ابھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا کتب علیکم الصیام یعنی روزے کا، تیسرا لعلکم تتقون، تیسری چیز ہے کہ تقوی۔ ان تینوں چیزوں کا آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں نازل فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے، اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے میں نے روزے فرض کر دیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء پر کتب نازل فرمائی، ہمارا اس کے اوپر بھی ایمان ہونا، یقین کی حد تک ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ ہونی ضروری ہے۔ پھر فرشتوں کا ہونا، ان کی موجودگی کا ہونا، جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، پھر یوم القیامت کا واقعہ ہونا، یوم القیامہ کا واقعہ ہونا، قیامت کے دن حساب کتاب ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے حضور ہم لوگ سامنے آئیں گے، اللہ کا ہمارے جتنے بھی اعمال نامے وہ ہمارے سامنے ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اس پہ میں نے روزے فرض کر دیے۔ اچھا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ۔ اب روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ ہمارے لیے کیوں فرض ہے؟ روزہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے ہمارے لیے؟ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، روزہ اس کے لغوی معنی جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صوم۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، کسی چیز سے روکنا اپنے آپ کو، کسی چیز سے بچانا۔ تو اللہ تبارک، اور اس کے اصطلاحی جو معنی ہیں کہ اپنے آپ کو نماز فجر سے، اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے حلال کی ہیں، تو ہمیں اس سے روکنا ہے۔ اچھا، یہ صرف اور صرف 30 دنوں کے لیے ہے۔ یہ 30 دنوں کے لیے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض فرمائے؟ تاکہ ہمارے لیے باقی جو 11 مہینے کی جو ٹریننگ ہے وہ اسی میں ہو جائے ہماری۔ تو اس میں جو ٹریننگ ہم کریں وہ باقی 11 مہینوں میں اس کو لاگو کریں۔ جن چیزوں سے ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں پر حلال چیزوں سے روک رہا ہے، حرام چیزوں تو آلریڈی ہمارے لیے منع ہے، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حلال چیزوں سے روک کے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ تربیت کس سینس میں کر رہا ہے؟ کہ ہمیں کھانا ہے بالکل منع ہے، پیاس لگی ہے ہم پانی نہیں پی سکتے۔ ابھی جیسے ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے حضرات ہیں، دوست ہیں جو گرمی میں کام کرتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں آئیں گے ان کو گرمی کی شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے، وہ فریج کھولیں گے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، شربت بھی ہوگا، پیپسی، ڈیو، وٹ ایور ان کے ادھر موجود ہوگی فریج میں، لیکن ان کو ایک چیز روک رہی ہوگی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایمان۔ میرا ایمان ہے کہ میں نے ایک روزہ رکھا ہے جو اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کا حساب کتاب مجھے آخر میں دینا ہے، تو وہ چیز سے ہم رک جائیں گے۔
ہمارے لیے روزہ ایک ڈھال بن جائے گی. بیسیکلی روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے. کوئی بھی برائی کرنے کے لیے یا ایام رمضان میں ہمارے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے. کسی بھی حلال چیز کو اس وقت میں ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہمیں روک دیتی ہے. فجر سے لے کے مغرب تک ہر جائز کام سے روک دیتی ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا روزہ. روزہ بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ یہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک تربیتی 30 دن کا پیکیج ہے. تو اس میں ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہمارا نفس بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑے کی اور ایک سوار کی. یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرا ناک ہے. ہم اس کو کس طرح اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں، ہم اللہ کی خوش نویدی کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا تو تبھی ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کر پائیں گے. اگر ہمارے ضبط پر، ہمارے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پائیں گے. تو یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تیسری چیز آ جاتی ہے تقویٰ. اب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے. اب پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہر چیز کے معاملے میں، کہ میں اگر روزہ بھی رکھ رہا ہوں تو اللہ کی خوش نویدی کے لیے رکھ رہا ہوں. اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ ہے. راز و نیاز کا میرے ساتھ معاملہ ہے. اس کو کتنا اجر ہے، کیا اجر ہے، جو بھی ہے وہ میں جانتا ہوں. اس بندے نے چھپ کے پانی پیا ہے، نہیں پیا، وہ میں جانتا ہوں. سب کو دکھانے کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، چھپ کے پانی پی رہا ہے، وہ میں جانتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی نہیں جان سکتا. کوئی وضو کر رہا ہے، پانی اندر نکل لیتا ہے، کسی کو معلوم نہیں چلے گا. لیکن اس انسان کو اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. یہ ان چیزوں سے رکا ہے جس سے میں نے اس کو روزے والے ٹائم پہ روکا ہے، اس میں رکا ہے کہ نہیں رکا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اسی طرح اگر یہ چیز روزہ رکھیں گے اور ہماری تربیت ہو جائے گی تو یہ ایٹومیٹکلی لنک کرے گا ہمارے تقوی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ جو ایمان لائے میں نے اس کے لیے روزے فرض کر دی ہے. اب یہ روزے میں نے کیوں فرض کر دیے؟ کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. اب ایمان والا کیا ہے؟ اس کے اندر ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہارے اندر میں نے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ روزے رکھے ہیں. ایمان والوں کی بیسیکلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی اصلاح فرما رہے ہیں. اسلام جو ایمان لے آئے اللہ کے اوپر ان کی وہ تربیت فرما رہے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ تقوی والے بن جائیں گے، یہ متقی بن جائیں گے. یہ چھوٹا سا ہمیں ایک لنک ہے، اس کو لازم دیکھنا ہے. پہلے ایمان لانا، پھر روزہ رکھنا، روزہ رکھ کے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اور اس کے بعد تقوی کی طرف آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے یہ تقوی کے لیے روزے رکھے ہیں. کن کے؟ ایمان والوں کے لیے. جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ تقوی ہے، ان کے لیے یہ روزہ ہے. اس کے ذریعے یہ ایمان والے روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھ کے وہ تقوی حاصل کریں گے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بنو، تم متقی بن جاؤ. اسی طرح سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے؟ متقی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اب تقوی کیا ہے؟ بیسیکلی تقوی، متقی یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو ہے ڈر. ڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا اللہ جب مجھے دیکھ رہا ہوگا نا تو میں ایٹومیٹکلی، لیکن یہ پہلے یقین ہونا چاہیے، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں محتاط ہو جاؤں گا. جب مجھے یہ پتہ ہوگا کوئی چیز مجھے دیکھ رہی ہے، کوئی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، تو انسان ایٹومیٹکلی نفسیاتی طور پر وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ سم ون از آبزرونگ می، سم ون از واچنگ می، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس پہ وہ الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہ یقین ہمیں پورا اپنے دل میں یہ بٹھانا ہے کہ ہمیں جب تک میری زندگی ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی دی جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہم لولو جاتے ہیں یا کہیں بھی ہاسپٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں، کہیں جامع مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو لوگ بہت محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. کوئی بھی شخص وہاں پر کوئی چیز غلط حرکت نہیں کر پاتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر پاتا، کوئی بھی غیر ضروری حرکات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کو پتہ مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. لیکن جب انسان ایمان لاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو انسان کے اندر یہ چیز پک جاتی ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
تو جب اس کے دل میں یہ یقین ہو جائے گا تو وہ ایٹومیٹکلی کیا ہوگا، ان چیزوں سے بچے گا جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے کہ بھئی آپ نے رشوت نہیں لینی، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے فحش باتیں نہیں کرنی، آپ نے برائی کی طرف نہیں جانا، حرام کاری کی طرف نہیں جانا، حرام نہیں کھانا، اولاد کے حقوق نہیں کھانے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کرے گا؟ جب تک آپ کے دل میں یقین نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن جا کے مجھے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ میں اپنے اوپر ظلم حرام ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اسی چیز کی سزا و جزا ملے گی جو تم لوگ عمل کر کے لائے ہو میرے پاس۔ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، میں صرف تمہارے اپنے اعمال کے بیس پر ان کی بنیاد پر آپ کو جزائے خیر دوں گا۔ تو بھائیو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ تین چیزیں اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور استغفر اللہ اگر ہمارا ایمان تھوڑا سا بھی مذبذب ہے تو یہ یاد رکھیے گا ہمارا تقوی بھی ایٹومیٹکلی مذبذب ہو جائے گا، تھوڑا سا شکوک و شبہات میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط رکھنا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہمارے دلوں میں سے یہ چیز نکل جانی چاہیے کہ کوئی فلاں بندہ میرا یہ کام کر دے گا، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی فائدہ ہے جو بھی نقصان ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائیو اگر یہ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں روزوں کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ روزے ہماری تربیت کر رہے ہیں پورے باقی 11 مہینوں میں کہ ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس یہ 30 مہینے میں آئے ہم نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، روزے رکھے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنایا، ٹائم کی پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، سب کچھ کیا اور باقی 11 مہینے ہم نے پھر وہی سب کچھ چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ٹریننگ کا ایک تربیتی پیکیج دیا ہوا ہے 30 دن کا کہ اس میں تمہیں میں حلال چیزوں سے منع کر رہا ہوں، تو یہ یاد رکھنا باقی 11 مہینوں میں تم نے برائیوں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، رشوت دینے سے، سود لینے سے، ہر چیز سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، فحاشی سے بچنا ہے۔ تو یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب پہلے ایمان مضبوط ہوگا، پھر روزے رکھ کے اپنے تقوی کو، اپنے ضبط کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے۔ تو یہ اس لیے اس چیز کے اوپر زور دینا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان پر کام کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تقوی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اور روزے کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ڈھال ہے کہ اگر اس طرح کی ڈھال ہے کہ قیامت والے دن جو روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کرے گا اپنے روزے رکھنے والے کے لیے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازہ ریان ہے۔ یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سارے روزے دار جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، جب تک آخری روزے دار اس میں سے نہیں چلا جائے گا تو وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ڈھال کو اپنے پورے 12 مہینوں کے لیے رکھنا ہے۔ 11 مہینوں میں اس ڈھال کو آپ نے تیار کیا اور باقی 11 مہینے میں اس ڈھال کو آپ نے استعمال کرنا ہے، برائیوں کے مقابلے میں، حرام کاریوں کے مقابلے میں، کوئی بھی غلط کام سے، زنا سے، رشوت سے، سود خوری سے، ہر چیز کے یہ ڈھال بن جائے گی آپ کے لیے۔ یہ تربیتی ایک پیکیج کو استعمال کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس مقدس مہینے کے تقدس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور ہم انشاءاللہ ہم سب جنت کے مستحق ہوں اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔